الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واللہ بما تعملون علیم. قال اللہ تعالی فی مقام آخر ومن یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، اپنے صوبہ مہاراشٹرا میں چونکہ آنے والی 20 تاریخ کو الیکشن ہے اور بڑا ہی گھمسان کا الیکشن ہے. ہر جگہ الیکشن کی ہی آمد ہے اور ہر بیٹھک میں، ہر مجلس میں الیکشن اور امیدوار کا ہی چرچا ہو بھی رہا ہے. موجودہ حالات اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا صحیح طریقے سے نبھانے والا ہونا بھی ضروری ہے کہ اس موسم میں، ان حالات میں، اس وقت میں بحیثیت ایک ملک کا باشندہ ہونے کے، ایک ملک کا شہری ہونے کے ہماری ذمہ داری ہے کیا، اور اس سے بڑھ کر ایک فرد ہونے کی ملکی، ملی اور شرعی اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے کیا. عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین اور اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا ہم سیاست کے میدان میں یا لوگ سیاست کے میدان میں چاہے جو گل کھلائیں، آخرت میں ان کا کوئی مواخذہ نہ ہوگا. بالکل غلط سوچ ہے. بلکہ ہم بحیثیت امیدوار یا بحیثیت ووٹر جو بھی کام اس دنیا میں انجام دیں گے اس کا مواخذہ بہرحال ہم سے ہوگا اور اس کا بھی حساب ہم سے اللہ رب العزت لیں گے آخرت میں، چاہے وہ دینی اعتبار سے کام لگ رہا ہو، چاہے وہ دنیاوی اور سیاسی اعتبار سے کام لگ رہا ہو. انسان کو ہر عمل کا اپنے حساب دینا ہے. ان تمام تمہیدات کے بعد اب ہمیں اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ آیا کیا اس کا بھی کوئی شرعی مسئلہ ہے یا ہمارا یہ اپنا ایک ملکی اور سیاسی مسئلہ ہے. تو آپ اگر شریعت کی روح سے دیکھیں گے تو ووٹ دینا جو ایک عوامی ذمہ داری ہے یہ بھی ہمارا شرعی ایک فریضہ ہے. ووٹ دینے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا، یہ بات یاد رکھیں.
ووٹ نہ دینے پر یا غلط آدمی کو دینے پر ہمیں گناہ ملے گا، یہ بھی بات آپ یاد رکھیں۔ یہ بھی ایک شرعی فریضہ ہے، ہم اس میں آزاد نہیں ہیں کہ ہم چاہے دیں یا نہ دیں، جس کو چاہے دیں، ہماری کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم دیکھیں کہ ووٹ کی حیثیت کیا ہے۔ فقہائے کرام نے جو لکھا ہے، ووٹ کی شرعی حیثیت 3 ہے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت یا تو گواہی کا دینا ہے، ووٹ کی شرعی حیثیت یا تو سفارش کرنا ہے، ووٹ کی شرعی حیثیت یا تو وکیل بنانا ہے۔ 3 چیزوں میں سے ایک ہے۔ پہلی چیز، اگر ووٹ کی حیثیت گواہی دینا ہے تو گواہی کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں شریعت میں۔ شریعت نے انسانوں کو اس بات پر، مسلمانوں کو خاص طور سے ابھارا ہے کہ اگر تم کسی مسئلے میں گواہ ہو اور وہ معاملہ چل رہا ہو تو بغیر تم سے گواہی مانگے، یہ تمہارا دینی فریضہ ہے کہ جا کر کے تم اپنی گواہی پیش کرو۔ اگر تمہارے گواہی دینے یا نہ دینے سے کسی کی ذات پر کوئی اثر مرتب ہوتا ہے، برا ہوا تو اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ اگر فقہائے کرام نے کہ ووٹ کی حیثیت اگر گواہی کی مانی جائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، 3 پارے کی آیت ہے، سورہ بقرہ کا آخری رکوع یہیں سے اس آیت کے بعد سے شروع ہوتا ہے، آخری صفحہ۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم گواہی کو بالکل مت چھپاؤ۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور اگر تم گواہی نہیں دیتے ہو تو پھر تم گنہگار ہوگے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لہٰذا بحیثیت ایک شہری ہونے کے، ایک ووٹر ہونے کے، ہر اس انسان کی ذمہ داری ہے جو ووٹ دینے کا اہل ہے کہ جس دن ووٹنگ ہو رہی ہو اپنے گھر سے نکل کر کے پولنگ بوتھ تک جائے اور اپنے اس حق رائے دہی کا حق استعمال کرے، ووٹ دے۔ اگر نہیں دیتا ہے وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو پھر وہ گنہگار ہوگا۔ ہاں، کس کو دیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ بھی ہماری ذمہ داری تھی کہ جس طریقے سے ہم اپنے ذاتی کاموں میں بہت ٹھوک بجا کر، بہت دیکھ تاک کر کے کسی ایک کو ذمہ دار بناتے ہیں، مزدوری پہ رکھتے ہیں، یا کوئی بھی اپنا معاملہ ہم سپرد کرتے ہیں، اس کو بلا چھانے پھٹکے نہیں دیتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہر کے ذمہ دار اکٹھا ہوتے اور ہمیشہ کا نظام ہو، جب بھی الیکشن کا موقع ہو اس شہر میں جو بھی آدمی اس لائق ہو، دیندار ہو، قوم کے حقوق کو، عوام کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا ہو، پڑھا لکھا ہو، اپنی بات کو آگے پہنچانے والا ہو، صحیح طریقے سے ہو، سیکولر ذہنیت کو وغیرہ ذالک، یہ تمام صفات جس کے اندر ہوں، قوم کے ذمہ دار، شہر کے ذمہ دار اس کو کھڑا کرتے کہ تم کھڑے ہو الیکشن میں، ہم تمہارے ساتھ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن جب ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، اب موجودہ جو لوگ ہیں ہمیں انہیں دینا ہے، تو اس میں ہم دیکھیں پہلی چیز ووٹ کی شرعی حیثیت گواہی کی ہے، لہٰذا گواہی دینا بہرحال ضروری، ووٹ دینا بہرحال ضرور، نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ دوسری حیثیت ووٹ دینے کی سفارش کی ہے۔ ہم گویا کہ بحیثیت ووٹر
اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم جس کینڈیڈیٹ کو، جس امیدوار کو ووٹ دے رہے ہیں، یہ قوم کے حق میں، یہ عوام کے حق میں، یہ ملک کے حق میں بہت ہی معتبر ہے، اچھا ہے، سچا ہے۔ لہٰذا ہم اس کی سفارش کر رہے ہیں۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً یکن لہو نصیب منہا، شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی اچھے کے لیے سفارش کرتا ہے اور وہ سفارش مان لی جاتی ہے، تو وہ آدمی جس کے لیے سفارش کیا گیا ہے جو بھی عمل کرے گا، اچھا عمل کرے گا، تو پھر اس میں اس سفارش کرنے والے کا برابر حصہ ہوگا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور اگر کوئی آدمی کسی کے لیے غلط سفارش کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ آدمی غلط ہے، چور آدمی ہے، ہم اس کو امانت دار بتائیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک ظالم آدمی ہے، ہم اس کو قوم کا خیر خواہ بتائیں، یعنی غلط جانتے ہوئے بھی ہم اس غلط آدمی کو صحیح قرار دیں۔ سفارش کے ذریعے ہم نے اس کی سفارش کرا دی، سفارش مان لی گئی، وہ جیت کر کے آ گیا، تو یکن لہو کفل منہا۔ وہ غلط آدمی جو بھی اپنا فیصلہ کرے گا، جو بھی کام کرے گا عوام کے حق میں، اس کے حق میں، ملک کے حق میں، ملت کے حق میں، جس میں بھی ہے، جو بھی عمل کرے گا، غلط عمل کرے گا، تو اس غلط عمل میں یہ ووٹر بھی، سفارش کرنے والا بھی برابر کا ساتھی ہوگا۔ سفارش کا یہ مطلب ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے اسے دے دیا، اس کو بتا دیا، کہہ دیا، باقی وہ جانے آگے جانے، نہیں، دامن چھوٹنے والا نہیں ہے، دنیا میں نہ صحیح آخرت میں تمہارا گرفت و بہرحال ہوگی۔ ووٹ کی تیسری حیثیت وکالت کی ہے کہ ہم نے تمام امیدواروں میں سے ایک کو ہم نے ووٹ دیا، تو گویا ہم اس کے وکیل بنے، ہم نے اٹھا کر کے اس کا نام، اس کا ہاتھ آگے پہنچا دیا کہ بھائی قوم کے حق میں، ملک کے حق میں، ملت کے حق میں یہ آدمی زیادہ بہتر ہے، زیادہ خدمتگار ہے، زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، اچھا کام کرنے والا ہے، یعنی یہ زیادہ بہتر آدمی ہے، میں نے اپنا اسے وکیل بنایا۔ وکیل کا کام موکل کا کام ہوتا ہے، لہٰذا اب وہ وکیل جس کو ہم نے امیدوار کو جتایا ہے، ووٹ دیا ہے، وہ آگے جو بھی فیصلہ، چونکہ اگلے 5 سال سیاہ و سفید کرنے کا قلم اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اگلے 5 سال جو بھی وہ غلط کام کرے گا، چونکہ ہم نے اسے اپنا وکیل بنایا ہے، اس کے ہر عمل میں ہمارا پورا حصہ ہوگا۔ وکالت کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو ووٹ کی یہ شرعی حیثیت ہے، ہم بحیثیت مسلمان شریعت کے مکلف ہیں کہ ہمارا ہر عمل شریعت کے مطابق ہو، ہمارا ہر کام شریعت کے موافق ہو، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دیکھنا ہے اور آخرت میں بھی بھلائی دیکھنا ہے، کہ نہ دنیا میں ہم رسوا اور شرمندہ ہوں، نہ آخرت میں ہم رسوا اور شرمندہ ہوں، دونوں چیزوں کا ہمیں اعتبار کرنا ہے۔ اس چیز کو، ان مسائل کو، اس تفصیل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب 20 تاریخ کو عوام کو بھرپور طریقے سے کوشش یہ ہو کہ ہم اپنا ووٹ ڈالیں، اس کے لیے جو بھی عوامل درکار ہوں ہم اس کو بروئے کار لائیں، محنت کریں، کوشش کریں، ہم یہ دیکھیں کہ تمام امیدواروں میں کون زیادہ اس ہمارے شرائط پر اتر رہا ہے، عوام کی، خواص کی، ملک کے بڑے بڑے دانشوران کی، بڑے بڑے علماء کرام کی، سب کی
پہلی رائے، پہلی پسند اور سب کا پہلا فیصلہ یہ ہے کہ چونکہ ملک کے سلگتے مسائل کو دیکھتے ہوئے رات دن چونکہ جو طاقتیں مرکز میں ہوں یا ریاستوں میں ہوں، جو بھی اس طرح سیکولر کا دم بھرتی ہیں، چونکہ سیکولر نہیں، کھل کر کے وہ قانون کی دھجیاں اڑا رہی ہیں، کھل کر کے وہ عوام پر ظلم کر رہی ہیں، کھل کر کے وہ سنویدھان کو کہہ لو پیروں تلے کچل رہی ہیں، کھل کر کے کسانوں سے، عوام سے، ملک کی عورتوں، بچیوں، اب ہر ایک مسائل پہ کہیں بھی آپ دیکھ لیں، مسلم مسائل کو آپ لے لیں، نہ ہمارے مسجدوں کی حفاظت ہے، نہ ہمارے مقابروں کی حفاظت ہے، نہ انفرادی طور پر حفاظت ہے، نہ اجتماعی طور پر حفاظت ہے، نہ اوقاف کی حفاظت ہے۔ آپ جہاں بھی اٹھا کر کے نظر کر لیں، جہاں بھی آپ دیکھ لیں، ملک کی باغ ڈور حکومت، جن کو عوام نے بھیجا تھا کہ یہ ملکی مفاد میں کام کریں گے، آج وہ مسلکی اختلافات میں کام کر رہے ہیں، آج وہ مسلم اور ہندو کا راگ الاپ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کی حکومت خالی باقی رہے۔ نہ انہیں ملک سے مسئلہ ہے، نہ انہیں کسی ملت کی پرواہ ہے، ان کو صرف اپنا اور اپنی ذات کی پرواہ ہے، بس کہ ہماری تجوری کیسے بھرتی رہے۔ اس لیے ملک کو بھی بچانا ہے، ملت کو بھی بچانا ہے، اپنی عوام کو بھی، اور وہ تمام مظلوم جو ہمارے طبقے کے نہ ہوں۔ مسلمان کی یہ سوچ ہمیشہ رہی ہے، یہ کام ہمیشہ رہا ہے، اور ذمہ داری یہ مسلمانوں کی ہی اللہ رب العزت نے دی ہے کہ تمہارے سامنے اگر کسی مظلوم پر ظلم ہوتا ہو اور ایک مسلمان وہاں پر چپی سادھے کھڑا ہو تو وہ مسلمان بھی ظالم کے ظلم میں برابر کا شریک ہوگا۔ یہ ہماری شریعت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور ملک نے جو ہمیں ایک رائٹ دیا ہے، یہ ایک حق دیا ہے، شریعت نے بھی دیا ہے۔ آپ دیکھو شریعت کا مسئلہ، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، 10ویں پارے کی آیت ہے۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ تم ظالموں کے مقابلے میں اپنی بھرپور طاقت کر کے رکھو، اجتماعیت کر کے رکھو، ان سے دفاع کا طریقہ اختیار کر کے ہمیشہ رکھو، چاہے یہ ملکی مسئلہ ہو جہاں مسلم ممالک ہیں، اگر ملکی مسئلہ نہیں ہے تو ہمارا انفرادی مسئلہ ہے، یہ ہمارے ملک کا قانون بھی کہتا ہے کہ ہم اپنے دفاع کا مکمل طریقے سے تیاری کر کے رکھیں۔ ملکی مسائل میں اور شرعی مسائل میں چونکہ اس ملک کے اندر ہمارے قانون نے، سنویدھان نے ووٹ کی طاقت، ہمیں ایک ایسی طاقت دیا ہے عوام کو کہ جس کے ذریعے سے ہم کسی کو اٹھا بھی سکتے ہیں اور کسی کو گرا بھی سکتے ہیں۔ ووٹ کی طاقت ایسی ہے، لہذا شریعت نے بھی یہ کہا کہ اپنے طاقت کو تم استعمال کرو، نہیں استعمال کرو گے تم گنہگار ہوگے۔ عام طور سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس جھنجھٹ میں کون پڑے، شریف اور نفیس جو طبقہ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ہمارے ایک ووٹ نہ دینے سے کیا نقصان ہو جائے گا، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اگر سب شریف یہی سمجھنے لگیں اور ووٹ دینے نہ جائیں تو وہی نتیجہ ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ آج آپ سیاست کے میدان میں اٹھا کر کے دیکھ لیں، یہ ایک دور وہ تھا کہ جب ان پڑھ لوگ چلے جاتے تھے منتخب ہو کر کے تو عوام میں کہتی تھی کہ انگوٹھے سے کام چلاتے ہیں، پڑھے لکھے ہے نہیں، ایسے لوگوں کو اٹھا کر کے بھیج دیا گیا ہے۔ یہ تو بہت پیچھے کی بات ہے۔ اب تو ایسے لوگ اسمبلی اور پارلیمنٹ میں پہنچ رہے ہیں کہ جو انگوٹھا ٹیک ہی نہیں، جن کے اوپر باقاعدہ ہر چیز کا جرم ثابت ہے، مجرم لوگ جا کر کے نیتا بن رہے ہیں، اور جو بڑے مجرم ہوتے ہیں بڑے نیتا ہوتے ہیں۔ یہ ہماری سچائی ہے اس ملک کی۔ آج آپ دیکھ لو اٹھا کر کے وہ پولیس، کسی نے کہا ہے کہ جو پہلے ان مجرموں کو پکڑنے کے لیے دوڑا کرتی تھی، آج وہی پولیس ان کی حفاظت کے لیے پیچھے پیچھے دوڑ رہی۔ کمی ہے ہم سب کی۔ وجہ شریف لوگوں نے اپنا حق استعمال کرنے سے
چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم اچھوں کا ساتھ دیتے۔ اچھے لوگ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، ووٹ دینے نہیں گئے، تو ظاہر بات ہے میدان میں جب برے ہیں تو وہی منتخب ہو کر کے ہی آئیں گے۔ اچھے لوگوں نے الیکشن میں کھڑا ہونا چھوڑ دیا تو جو برے تھے وہی میدان ماریں گے، دوسرا کوئی ہے بھی نہیں نا۔ ہم نے ان کو یہ مقام عطا کیا، تو ووٹ دینا بھی ضروری ہے، اور ووٹ ایسے لوگوں کو دینا ہے جو عوام کے حق میں، ملک کے حق میں، ملت کے حق میں مفید اور بہتر آپشن 1 جو علماء کرام نے، ملک کے بڑے بڑے بزرگان دین نے کہا ہے کہ اس موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، چونکہ مسلم مسائل پر ہر جگہ وہی بولتے ہیں زیادہ تر جو مسلم ہوتے ہیں، اس لیے فرسٹ آپشن یہ ہے ہمارے پاس کہ ہمارا کوئی بھائی اگر کھڑا ہو تو سب سے پہلے ہم اس کے ہاتھوں کو مضبوط کریں، اگر ہم میں دم ہے تو۔ اگر ایسا نہیں ہے، ہم اس کو نہیں جتا سکتے، تو آپشن 2، آپشن بی ہمارے پاس یہ ہے کہ پھر ہم ان تمام لوگوں میں یہ دیکھیں کہ ان میں سیکولر کون ہے، ان میں کم ظالم کون ہے۔ ظالم تو سبھی جتنے نیتا ہیں، کم ظالم کون ہے، کم نقصان عوام کو کس سے ہوگا، ملک کو، سالمیت کو، سیکولرازم کو کم نقصان کس سے ہوگا، پھر اس کا ہم ساتھ دیں۔ یہ وہ تمام مسائل ہیں جو بہت سوچ کر سمجھ کر آئندہ الیکشن میں جو 2-4 دن بعد ہونے والے ہیں، ہمیں خود بھی دینا ہے، دوسروں کو جاگرک بھی کرنا ہے، بیدار بھی کرنا ہے، دوسروں کو لے جا کر کے ہمارا کوشش یہ ہو ہماری کہ 100% جو بھی دینے والے ہیں سب کو باقاعدہ ووٹ دلایا جائے، اس کی جو جو تفاصیل ہیں، جو جو چیزیں ہیں وہ ہم محنت کریں، کوشش کریں، پورا کریں، یہ ہمارا کام ہے۔ دوسری طرف ہمارا ووٹ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی متحد نہیں ہے، آج بھی منتشر ہے، ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ اس آگ کو ہم بجھا سکیں۔ وجہ ہمارے آپسی انتشار ہے، خلفشار ہے، ہماری مفاد پرستی ہے، چند پیسوں کے لیے، چند اغراض کے لیے، مفاد پرستی کے لیے ہم نے ملک اور ملت کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ دوسری طرف باطل طاقتیں، ہر انتخاب کے بعد آپ دیکھو کہ لوگ سرکار کو کوستے ہیں کہ انتخاب میں اس نے گڑبڑی کی، EVM میں اس نے گڑبڑی کی، بالکل غلط سمجھ میں آتا ہے۔ کیوں؟ آپ موجودہ زمینی سطح پر کوشش آپ دیکھو، آپ 13 نومبر کا ابھی ممبئی اردو نیوز کا پیپر اٹھا کر کے دیکھو، تقریباً ہر نیوز پیپر میں آیا تھا، صوبہ مہاراشٹرا کے اندر RSS کی 36 ذیلی تنظیمیں جو ہیں، جو اس صوبے کی ہیں بھی نہیں، کوئی UP کے ہیں، کوئی بہار کی ہیں، کوئی کسی پردیش کی ہیں، وہ تمام کی تمام تنظیمیں، 36 تنظیمیں باقاعدہ پورے مہاراشٹرا میں سرگرم عمل ہیں۔ کس لیے؟ BJP کو جتانے کے لیے۔ زمینی کارروائی ان کی بتا رہا ہوں جو اس پیپر میں ہے، 13 نومبر کے پیپر میں، اور 10-10، 5-5، 15-15 کے گروہ میں وہ لوگ فرداً باقاعدہ ہر دروازے پہ جا کر کے اپنا جو نعرہ ہے ان کا وہ بتا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر گھر گھر جا کر کے باطل اس طریقے سے محنت کر رہا ہے، اور ہم مسلمان اپنے ہی مسائل میں الجھے پڑے ہیں۔ محنت کون کرتا؟ آج 1.5 مہینہ 2 مہینہ کا تقریباً عرصہ گزر گیا، ہم تو اس بات پر متفق نہیں ہو پائے آج تک کہ ہم ووٹ کس کو دیں۔ محنت تو دور کی بات چھوڑو، ایک طرف بالکل محنت، ایک طرف محنت دکھتی بھی نہیں۔ اب آپ سوچو کہ کل کو اگر وہ پارٹی جیت کر کے آ جائے تو فضائل EVM کے ہوں گے یا ان کی محنت کے ہوں گے؟ قصور ہماری اپنی غیر محنت کا ہوگا یا اور کس کا ہوگا؟ یہ ہم اچھے طریقے سے سوچیں،
ہم جب تک اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، باطل سے کہیں زیادہ حق والوں کی محنت ہونی چاہیے۔ باطل تو ہر دور میں باطل رہا ہے، کوشش کرتا رہا ہے، لیکن حق والے جب کبھی بھی محنت کرے ہیں تو حق والوں کا ہی بول بالا ہوا ہے اور حق ہی ثابت کر کے رہا ہے۔ شرط اس کے لیے کوشش ہے۔ اور ایک تذبذب لوگ جس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ووٹ کس کو دیں، تو میری اپنی ذاتی رائے میں نہیں بتا رہا ہوں، مہاراشٹرا کے صوبے کے لوگوں کی بات بتا رہا ہوں۔ MDF ایک تنظیم ہے جس میں علماء بھی ہیں، سیاستداں بھی ہیں، جس میں کارکنان بھی ہیں، تاجر لوگ بھی ہیں۔ پورے مہاراشٹرا میں گھوم گھوم کر کے انہوں نے باقاعدہ انالائز کیا ہے، تجزیہ کیا ہے، تجربہ کیا ہے کہ کون سا آدمی ملت کے حق میں زیادہ مفید ہے۔ اپنے بھیونڈی سے انہوں نے رئیس شیخ کو بھی اور ریاض کو بھی نامزد کیا ہے۔ مولانا سجاد نعمانی جو ملک کے مشہور لوگوں میں سے سب سے بڑے علماء میں سمجھتا ہوں اس وقت ان کا شمار ہے، حق بیانی میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ انہوں نے کل یا پرسوں جو لسٹ جاری کی ہے اس میں بھی ریاض بھائی کا نام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مسلم ہیں اور عوامی مسائل، مسلم مسائل پر ان کی زیادہ فکر ہوگی۔ ہم ان کا دامن پکڑ سکتے ہیں، کل کو اگر وہ نہیں بولیں گے تو کوئی ظلم ہوگا۔ یہ میری اپنی رائے نہیں، ملک کے بڑے بڑے لوگوں کی رائے میں نے آپ کو بتا۔ تذبذب کا لوگ شکار ہیں۔ مجھ سے کئی لوگوں نے کہا کس کو ووٹ دوں، میں کہا آپ کی مرضی ہے، آپ آزاد ہو، کسی کے غلام نہیں ہو، آپ ایک آزاد شہر میں رہتے ہو، آزاد ملک میں رہتے ہو، آپ کو پوری کھلی چھوٹ ہے، آپ کی طبیعت جس سے راضی ہو آپ اس کو ووٹ دو۔ بس ہاں یہ کہ ملکی اور ملی مفاد آپ کے پیش نظر رہے، ذاتی اغراض ہماری پیش نظر نہ رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔